بعد مینا کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو سلسلہ ہے کہ رویت کے اعتبار سے ہماری عید جب آئی ہے اسی حساب سے ہم چلیں گے، شریعت کو مد نظر رکھیں گے۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عید الاضحیٰ پڑھی اور پڑھائی، عید الفطر پڑھی، لیکن جب حج کرنے آئے 10 تاریخ کو آپ نے مکہ میں عید نہیں پڑھی۔ اس دن کنکریاں ماری گئیں، پہلے 2 جمروں کو چھوڑ کے بڑے کو، تو سنت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد قربانی کی گئی، نہر کی گئے اونٹ، آپ نے 63 اونٹ خود نہر فرمایا، اور باقی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر فرمائے 100 اونٹ کی قربانی۔ ہر جانور سے گوشت لیا گیا اور پکایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا، شوربہ پیا۔ یہ سنت ہے، مسنون ہے، آپ کا دل کرتا ہے تب بھی، نہیں کرتا تب بھی، یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہ اللہ دل والوں کو توفیق دیتا ہے۔ مگر نہ بڑے سارے مال والے اس وقت اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں اتنے سارے جانوروں کا ضیاع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے عطا کیے ہیں اسی نے یہ منسک اور طریقہ رکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال منڈوائے ہیں، احرام اتار دیا ہے، عام کپڑے پہنے ہیں، اور مکہ جا کر کے طواف افاضہ کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی فرمائی ہے۔ اس دن آپ نے عید نہیں پڑھی۔ پتہ چلا کہ شریعت آسمان سے اتری ہے، ہماری من مرضیوں کی نہیں، وگرنہ بڑے سارے لوگوں کو ہم نے وہاں کئی سال دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کہ چلے پہلے عید پڑھائیں، کنکریاں بعد میں مار۔ سچ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ اس دن عید پڑھے گی، وہ ایک دن پہلے ہو ایک دن بعد میں ہو، رویت کا اعتبار ہوگا، سنت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ خیر، الحمدللہ ہم غم کے ساتھ اپنی اس خوشی کے دن کو خوشی خوشی منا رہے ہیں اور رب کی رضاؤں پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں مشکلات ہیں آسانی فرما دے، اور میرے وطن کے، آپ کے اس وطن کے چپے چپے کی مالک حفاظت فرمائے۔ اللہ اندرونی دشمنوں سے بھی بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور بالخصوص آج کے دن ابھی ہم نکلیں گے، قربانیاں ہوں گی، تو قربانی میں آپ پہلی چیز مد نظر رکھیں، اگر آپ خود ہاتھ رکھ سکتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو جب آپ نے لٹانا ہے تو اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ آپ کا ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خود تکبیر رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے پھر اور چیز ہے۔ اور ذبح کیا جائے گا دمبے کو، بھیڑ کو، بکری کو، اسی طرح گائے کو، یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ والا حصہ جو ہے نرگٹ اس کی کاٹی جائے گی، اور ساتھ میں خون کی 2 ودیین۔ اس کے بعد قصاب آپ کا ہو، آپ نگرانی میں کھڑے ہوں، اسے گھٹنا رکھ کے گردن مروڑنے مت دیں۔ ہمارے ہاں جلدی کے لیے یہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس نے ہاتھ رکھا ہے تو جانور ہلا ہی نہیں، بڑا نرم ہاتھ تھا، نہیں زیادتی ہے جانور کے ساتھ۔ جب آپ اس کے درمیان میں منکا توڑ کے بیچ میں سے سپائنل کارڈ اور جو وائر چل رہی ہوتی ہے اس کو چھری کی نوک سے کاٹ دیتے ہیں تو پورا نچلے والا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے تڑپنے کا جانور کا، اور یہ اس پہ رحمت اور کرم ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنے ہاتھ پاؤں مارے گا بلڈ باہر نکلے گا، یہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا کسی بھی شکل میں اگر جانور اٹھ کے بھاگ بھی پڑے نو پرابلم، اس کا بلڈ نکل چکا ہے، ہاتھ رکھا جا چکا ہے، کٹ لگ چکا ہے، اس نے اٹھنا ہے گرنا ہے، اٹھنا ہے گرنا ہے۔ دوسری چیز، اونٹ کو کبھی بھی بٹھا کے ذبح نہیں کیا جائے گا، بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں 1994 میں پہلی دفعہ مینا میں جب تھا تو ہماری اونٹ کی قربانی جو کی تھی بڑے چھوٹے سے بچے نے، نارمل اونٹ کا گھٹنا سنت کے مطابق بایاں باندھا جائے گا، کھڑا کر کے اس کی یہ جگہ نرم ہوتی ہے، جیسے ناریل میں اللہ نے ایک سوراخ رکھا ہے، سارا سخت ہے،
تو اونٹ کے اوپر گردن سے نہیں، یہ اس کا سینہ ہے، نہر، فصلی لربک ونحر، یہ نہر کیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے نیزہ مارتے ہیں، اگر تجربہ نہیں تو رہنے دے، تیز ترین آپ کے پاس آلہ یا چھری ہو، اس حصے کو جسٹ اپنے ایسے کرنا ہے تو یہ کٹ جاتا ہے اور وسیع و عریض کٹ لگتا ہے اور اس کا خون تیزی سے نکلتا ہے، تو یہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے گھٹنا بندھا ہوا ہے تو لیفٹ سائڈ میں جب گرتا ہے تو بلڈ تیزی سے نکلتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اونٹ میں نہار ہے۔ یہ دو بڑے اہم مسئلے تھے ذبح کرتے ہوئے ہم جانور کو، بالخصوص قصاب حضرات کو جلدی ہوتی ہے، یہ بھی کر وہ بھی کر وہ بھی کر، تو اس کا احتیاط کیا جائے۔ باقی الحمدللہ ہم ہر سال عید پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عید سے پہلے اذان بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، سنتیں بھی نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھلی جگہ میں پڑھا جائے، اگر کوئی مجبوری ہے تو مسجد وغیرہ نہ کھلے۔ اس مرتبہ ابتدائی کیفیت تھی تو ہم کوئی زیادہ اس کا اہتمام نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ساتھ پارک میں وسیع و عریض اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے، انشاءاللہ اس کا پراپر مناسب بندوبست ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ توفیق سے نوازے گا۔ آپ احباب ایک راستے سے آئے ہیں، بسا اوقات کچھ راستے اکٹھے ہوتے ہیں جنہیں چینج نہیں کیا جا سکتا، مثلا ہم گیٹ آگے راستہ بدلنا اگر میسر ہے تو میرے اور آپ کے محبوب کی یہ ادا ہے اور اس ادا کو مد نظر رکھا۔ باقی رہ گئی تکبیرات، کثرت کے ساتھ ان کا اہتمام یہ 13 تاریخ تک ایام تشریق میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جتنے بھی سیگے ہیں تکبیرات کے ان میں سے کچھ بھی، اس کا مقصد کیا ہے یہ صرف بیان کر کے میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ تکبیر صرف یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو رب نے دی تو ہر سال عزت ہے، الحمدللہ مسلمان معزز ہوتا ہے، لیکن تکبیر کو مد نظر رکھے ہمارے ملک سے جو اس کا ایک تعلق ہے، 28 ابھی جمعہ گزری، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ بندہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر دنیا میں رب کے ماننے والوں کا بول بالا ہو۔ پیغمبر سوئے ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، چادر لی ہوئی تھی، لحاف اوڑا ہوا تھا، آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محبوب چادر اتار کے آپ نے اتار دی، کھڑے ہوئیے، آپ کھڑے ہو گئے، یہ ہوتا ہے ماننا۔ اللہ جی کیا کروں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ کیا نعرہ تکبیر لگانا تھا اور محبوب نے کہا اور اصحاب نے ساتھ آل بیت اطہار نے مل کے اللہ اکبر کا نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کر کے دیکھا۔ یہ ہے عید کا سبق، یہ ہے حج کا سبق، یہ ہے تکبیرات کا سبق۔ ہر نماز آپ حیران ہوں گے، پوری امت مسلمہ اذان کے اندر شروع میں 4 مرتبہ اور آخر میں 2 مرتبہ، 6 مرتبہ ایک اذان میں 30 مرتبہ اللہ کی تکبیر، فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک ساری مخالفتوں کے باوجود ہماری یہ آواز کبھی رکی نہیں، 24 گھنٹے نان اسٹاپ چلتی، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ کرنا کیا ہے، محبوب اٹھے چلے، فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ یہ کون سی چوٹی تھی؟ جن احباب نے وزٹ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، الحمدللہ جنہوں نے نہیں دیکھا میری دلی دعا ہے اللہ دکھا، صفا پہاڑی والی سائیڈ پہ جو اس وقت محلات بنے ہوئے، یہ اس پہاڑی کی جگہ تھی۔ آپ بلند اس جگہ پہ چڑھے اور اعلان کیا، لوگوں یہ جتنے بھی تمہارے 365 یا 60 الہ بنائے ہوئے، یہ جو یہاں بیت اللہ میں ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جعلی قبضہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والا، جب سنیے جملہ کیا ہے۔ مکے کے لوگوں پہلے بلایا، رشتہ دار تھے، پھر کہا کیسا پایا، 40 سال سچ، معاملے میں امانت اور گفتگو میں سچائی۔ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کہا مانیں گے، تو کہا پھر سنیے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اکیلی ہے، یہ جو تم نے 360 الہ بنائے ہیں، یہ لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا، یہ الہ نہیں ہے، یہ تھی رب کی تقدیر۔
देखिए, आप इलाके के बेशक चौधरी हैं, किसी दूसरे इलाके में गए, आपको कोई नहीं जानता, तो आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई है और वो कह रहा है कि ये नंबरदार साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये एमएनए साहब हैं, ये एमपीए साहब हैं, ये हमारे बॉस है, तो इंसान फख्र महसूस करता है। मैं बड़ा तो हूं, कुल कायनात से बड़ा हूं, अल्लाह का यही कहना है, वह रब्बा का वकब्बिर। मगर महबूब मजा ये है, आप अपने रब की किब्रियाई और बालादस्ती को बयान करें, और जिनको लोगों ने बड़ा समझ रखा है वो बड़े नहीं है, उन्हें छोटा करके दिखाएं। पूरी जिंदगी मेरे महबूब की गुजरी। तो ईद का पैगाम, हज का पैगाम और जानवर को ज़बह करने या नहर का पैगाम यही है कि अपनी ख्वाहिशात के गले पे भी छुरी चलाइए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले 26 कुर्बानियां दी। वक्त नहीं वगरना मैं डिटेल से सिर्फ इशारा करता हूँ। वालिद कुर्बान किया दीन की खातिर, तौहीद की खातिर, अल्लाह की तकबीर की खातिर। अब्बू बड़े नहीं किए, हालांकि बाप बड़ा होता। कहा घर से निकाल दूंगा। घर बड़ी अहम चीज होती है। घर बना के घरों से निकलना आसान नहीं होता। घर कुर्बान, पेशा कुर्बान, कारोबार कुर्बान। और आपको पता है कि ये गॉड मेकर के बेटे थे, उनके इलाह बनाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद। जो मर्जी ओहदा नमरूद से दिलवा सकते थे, मगर ओहदे कुर्बान, हत्ता के मुनाजरे हुए। वो इलाह और माबूद जिनके वजूद काटे वो कुर्बान, चांद सूरज सितारे इलाह थे वो कुर्बान, यार बुलाने आए उनको भी कुर्बान कर दिया। मेले ठेले शुगल मुगल उस दौर के जो थे, कुर्बानियां दे के कहा जान से मार देंगे। कहा दे दो, जान भी कुर्बान। आग में ऐसे नहीं फेंका गया, बचाने वाले ने बचाया। कहा वतन कुर्बान, जला वतनी होगी। बीवी कुर्बान, छोटा सा बच्चा 102 साल की उम्र में जाकर के मिला। 16 साल की उम्र में शादी होती है, 86 साल बाद रब ने बेटा दिया। और उस बेटे को भी कहा वहां छोड़ाओ जहां पानी नहीं, कोई सुपर स्टोर नहीं, कोई जनरल स्टोर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई दरख्त नहीं है, बेआब हो गया। और वहां छोड़ने के बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर अल्लाह ने जो उसकी कुर्बानी मांगी, उसके बदले में फिर जन्नत से मेंढा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा और कहा इब्राहीम आपने सदाकतें पूरी कर दी हैं, इम्तिहानों में कामयाब है। और वो फिर सुन्नत बनी। हमने मेंढे की, जानवर की कुर्बानी की सुन्नत ले ली, लेकिन अल्लाह की तौहीद और तकबीर के लिए, इलाही कलेमतुल्लाह के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी। और 4 बड़े मुल्क आपको पता होना चाहिए, इराक, उसके बाद मौजूदा हमारा शाम, फिलिस्तीन, फिर मिस्र, फिर उर्दन, और फिर वहां से तबूक के रास्ते मदीने से होते हुए मक्का। एक बूढ़ा बुजुर्ग इतनी उम्र में इतने सफर करके अल्लाह की किब्रियाई की खातिर ये कर रहा है, तो हम कहां हैं? तो इंशाअल्लाह इस तकबीर को अपनी जिंदगी में लेकर के आएंगे। ये सिर्फ नारा तकबीर नहीं है, ये बोलने का नहीं है, ये लफ्ज दुनिया बदल देते हैं। और दुनिया ने देखा कि फिर फारिस और रूम तलक पूरी कायनात में अल्लाह अकबर की ये किब्रियाई और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फरान की आवाज आज इस जगह भी मौजूद। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मामलात में आसानी फरमाए, कुर्बानियों को कबूल करे, हमें खुशियां अता फरमाए। जो जंगो जदर है अल्लाह उससे बचाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 रकत नमाज ईद अदा करते थे, उसके बाद खुतबा देते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकायदा मर्दों को खुतबा देके खवातीन में गए और फिर उन्हें खुतबा दिया। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर खैर, भलाई, बरकत, सदकात की बातें की, हत्ता के खवातीन ने अपने जेवर तक भी उतार के दिए। तो ये वो चीजें हैं जो ईद की खुशी है। फिर उसके बाद आपने दुआ फरमाई। और आखिरी गुजारिश, उसके बाद हम दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी उन्हें भी ईदगाह में लेके। आज हमारी मारूमी है, हमारी खवातीन ईदों में घर रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद उम्मे अतिया रिवायत करती, आपने कहा कि कोई खातून घर में नहीं रहेगी। फरमाया हुजूर 2 मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी का उनको भी लेके आओ। हुजूर कहां बैठेगी? नमाज वाली जगह छोड़ के दाएं बाएं जहां दिल करे बैठ सकते हैं, लेकिन खुतबा सुनेगी और मुसलमानों की दुआ में शामिल होगी। फरमाया दूसरी मजबूरी, हुजूर सबके पास हिबाए नहीं, कपड़े नहीं, चादरें नहीं, जिलबाब नहीं, तो क्या करें? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, एक बहन की चादर बड़ी है, वो दूसरी को पर्दे में लेके अपनी उस चादर की ओट में लेकर के आ जाए, लेकिन घर में नहीं रहना।
تو امید ہے انشاءاللہ یہ پیغام، یہ میسج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کا پورا بندوبست کریں گے، اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ تمام معاملات جن کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اللہ وہ حل کرے، ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز کو بہت مرتبہ ہمارے اوپر مسائل آئے، لیکن اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے نام پہ بننے والا وہ ملک ہے، دنیا میں دو ہی ملک اللہ کے نام پہ بنے، ایک مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے ریاست مدینہ ہم کہتے ہیں، اور دوسری پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا کی نظروں میں یہ کھٹکتا ہے۔ اور الحمدللہ باہر رہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہاں فساد ہی فساد ہے، اندر رہتے ہیں تو الحمدللہ حالات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جو یہاں کام کرنے والے، جینے والے، ہماری زندگی گزارنے والے بچے ہیں، اللہ ان جوانوں کو باہر نہ بھاگنا پڑے۔ اللہ یہ خاص موقع ہے تو دعاؤں کو سنتا ہے، تو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، بھائیوں کے لیے، اولادوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیری تعریفیں آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، فضائیں ہوائیں بھر کے، اللہ کائنات کل جتنے بھی ہے وہ بھر کے تیرے نام کرتے ہیں۔ اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور تعریف چاہیے تو وہ بھی تیرے نام ہے۔ الہ العالمین کبریائی تیرے لیے، حمد تیرے لیے، تعریفیں تیرے لیے، عزتیں تیرے لیے، رفعتیں تیرے لیے۔ اللہ یہ تیرے بندے تیری حمد تیری ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ قبول ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن کچھ محرومیاں، کچھ ضرورتیں رہتی ہیں، اللہ اس کے لیے تیرے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اور بالخصوص عید کے دن اس دعا کے اندر شامل ہونے کے لیے، دعوت میں شامل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کا حکم دیا، اور ہم اس اہتمام کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، بنے ہوئے کشکول تیرے در پہ حاضری۔ الہ العالمین عید کا دن برکتوں کا دن، رحمتوں کا دن، قربانیوں کا دن، عطاؤں کا دن، اللہ اس دن میں ہمارے اوپر اپنی رحمت کے نزول فرما دے۔ الہ العالمین جس گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہے، مالک بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جہاں کوئی دکھی ہے، اللہ دکھ دور فرما دے۔ اللہ ہسپتالوں میں، کلینکوں میں، جہاں جہاں بھی کوئی بھی پریشان حال ہے، اللہ تو شفائیں عطا کرنے والا، اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ شفا اللہ یغادر سقما۔